السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر ہو گئی یا غریب، سیاہ ہو گئی یا سفید، کالا ہو گئی یا گورا، نیک ہو گئی یا بد، اس بات کا پتہ نہیں کہ میرا آن والا خاص آئے گا یا نہیں، اور نکلنے والا خاص یعنی نکلن کی اجازت مجھے دی گئی۔ حقیقت تو یہی ہے، جس طرح جمع آخری ہے، ہو سکتا ہے تب یہ زندگی کا زندگی آتی ہے۔ خدا ہو ابھی معمولی اور صحابہ کرام کی زندگی کی یہی حقیقت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت اندر جا رہے ہیں۔ نماز اصل کا غالباً وقت آیا، آپ ارشاد فرماندے نے ابن عباس تیمم مٹی نال تیمم کر لے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی کا میسر نہیں کہ وضو کریں گے، مٹی موجود ہے، پانی نہ ہو کے تیمم کر لیں گے، تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ ابن عباس عرض کرتے ہیں ان اللہ ان کا قریب، اللہ کے نبی تھوڑا جا کے چلیے، فلاں مقام سے پہنچ جائیے، ممکن ہے اس مقام سے پانی موجود ہوگا، وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ خدا ہو ابھی واؤں یہ اکھیاں پار ہو گئی، پانی اتر آیا اور جواب اندر فرماتے ہیں لعلی لا ابلغ۔ عباس دیا بچیا تینوں اپنی زندگی پہ نا اعتماد سے بھروسہ ہوگا، تیری زندگی پانی تک پہنچ سکتی ہے، پر میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے بات کی امید نہیں کہ میری زندگی کی ڈور پانی تک پہنچے گی کہ رائے اٹھ جائے گی۔ اور سب کا یہی حال، عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ زندگی میں صبح ہو جائے تو شام اور امید نہ رکھیں، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ، زندگی میں شام آئیے صبح اور امید نہ رکھیں۔ نظام سارے ہی آخری ہے، ایک جمعہ نہیں آخری، ساری زندگی کا سارا نظام ہی آخری ہے، اگر بات سمجھ آ جائے۔ اس سے گلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسجد میں تشریف لے آئے، فرمانا کا جگہ کو دیکھے چند صحابی بیٹھے نے تے گلا کر کے ہاتھ دینے گئے، آپ کے اکھاں میں چاہو آ گئے، فرماندے نے لا تعلمون ما اعلمون ذلکم قلیلا ولبقیتم کثیرا، جے تانوں گل دا پتہ ہوے جیڑی گل دا میں محمد نوں پتہ ہے، لا تحکم قلیلا تانوں کبھی ہاتھ نہ آوے، وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، ہر وقت روندی رہ جاؤ۔ فَانْتَظِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّهِ، تے اللہ دے بندے ہو، رب دے گھر بہ کے ہاتھ پاندے ہو گئے، فَانْتَظِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ، وہ
چیز کو یاد رکھیا کرو، اس چیز کو بہتا یاد کریا کرو جی یاد رکھنے ہاتھ اڑ جاندے نے۔ اللہ نے نبی جو کیڑی ہے فرمایا الموت، اپنا مرنا یاد رکھیا کرو، جنوں مرنا یاد ہوے انہوں ہاتھ نہیں آؤگے، جنوں مرنا یاد ہوگے خوشیاں نہیں مناؤ، جنوں مرنا یاد ہوگے کسی برا نہیں گساؤ گے، جنوں مرنا یاد ہوگے کسی برا کا حق نہیں کھاؤ، جنوں مرنا یاد ہوگے کسی سے ظلم زیادتی نہیں کرتے، جنوں مرنا یاد ہوگے دگا فریب نہیں کرتے، جنوں مرنا یاد ہوگے کسی برا کو دھوکھا نہیں دیں، جنوں مرنا یاد ہوگے کسی بہن برا کو دکھ نہیں دیں، جنوں مرنا یاد ہوگے سارے کاموں میں صفائی ہوتی ہے، جنوں مرنا یاد ہوگے دنیا تو جانی پیاری رہتی ہے، جن یاد نہ ہوگے اور سارے کام کر لیں یہ نہیں کرتے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا زندگی بسر نہ کروں؟ نظام الہی اس طرح ہے، اس کو بڑی کیڑی ہستی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا ارشاد تھی اور ہر وقت سید ولد آدم امام الانبیاء یاد تھی۔ اللہ فرماتا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ دنیا کے لوگوں تسی جس طرح بھی ہوو، جس حال اندر ہوو، جیے میں بھی ہوو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تو سارے نے ٹر جانا ہے، کسی ڈیرا لا کے بیٹھے نہیں رہنا، انہاں محلہ ماریاں رونقاں تے چہلاں پہلاں ہٹا دیا نہیں رہنا، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تساں سارے نے، امیراں نے بھی، غریباں نے بھی، کالیاں نے بھی، گوریاں نے بھی، نیکاں نے بھی، بداں نے بھی، سارے نے الی اللہ مرجعکم جمیعا، سارے نے ڈیرا پٹ لینا ہے، سارے نے سفر کی گڈی پہ سوار ہو جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر سارے مسافر منزل مقصود پہ پہنچ کے اپنی کیتی پانی ہے، پانی کی فرمایا ہے بنا چارہ کوئی نہیں، کل من علیہا فان، اس رہن والا ہر فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مقیم مسافر پیٹ فارم سے بیٹھا ہے، جب گڈی آئی سوار ہو جائے گا، آنے سے جانے لگے سفر کرتے لگے، فرمایا ہے نما تکونوا یدرککم الموت، تسی جتھے بھی ہوو، جیے بھی ہو، جس حال میں ہو، فرمایا بلو کنتم فی بروج مشیدہ، پمیں گیڑے گیڑے مضبوط قلعے اندر بھی کیوں محفوظ نہ ہو، فرمایا یدرککم الموت، موت نے اپنی پائی لینا ہے جی، فرمایا امرت ہمارا جانا ہے گیا، پراواں دیا کنیا کا سہارا لے کے اج دیا موجود نے، پر یہ دیا نہیں پہ یہ ہاتھ بھی موجود نے پر اٹھن کی طاقت نہیں رہی، یہ پیر بھی موجود نے پر چلن کی طاقت نہیں رہی، یہ کھانا پینا ایو کی زندگی ہٹانا، ہمت طاقت والا، دولت خزانے والا، مردوں والا،
اج سارے سہارے توڑ کے دوجیاں بھراواں دے کندیاں دا سہارا لے کے گما دی ڈولی وچ بہ کے جانا ہی پیا ہے مربے پچھوں وڈیاں پہنیاں نے پئیاں کارخانہ دار جا رہا ہے کارخانے تقسیم ہونے نے پے یہ دولت کا خزانے ہمارا دولت کا خزانے چھڈ کے لمبے سفر سے مسافر کو دائے پیا روپیہ تیلا بھی نال نہیں چلیا چاروں طرف زیرو کروا ہٹکوڑے بھرنے لے پے اکھیاں جو آنسو بگانے لے پے کدھر وال گئے پھسلے لے پے اکھاں جو آنسو بگانے لے پے ہے اج ساڈیاں منگاں تے امیداں دا باغ اجڑ چلیا یہ بچے ماپے واسطے یہ امیداں کے باغ ہوتے ہیں یہاں کنیاں کنیاں امیداں ہوتی ہیں کہ یہ باغ سرسبز ہوے گا پھلے گا حلال ہوے گا مگر قسمت والے ماپے جنہ کے باغ پھلاور ہوتے ہیں ہرے بھرے ہوتے ہیں اللہ ماپیا نہ جو کرے اج دیا اولادوں کو جی نہیں آنسو بھرنے پے ہے میرا منگا تے امیداں کا باغ اجڑ چلیا اللہ حضور فرماتے نے جدو اللہ کسی بچے کی روح ویکھدا ہے فرشتے لے کے جاندے نے یہ منا منا معصوم جا بچڑا یہ روح بچے کو فرشتے لے کے جاندے نے تے اللہ پوچھدا آقا بال تم فادی میرے وہ فرشتے تسی میرے بندے کے دل دے باغ دا پھل توڑ کے لے آئے ہو فرشتے آتے نے ہاں اللہ تیرے بندے دے دل دے باغ دا پھل توڑ کے لے آنا ہے یہ دل دے باغ دا پھل ہے کہ اللہ کا مادا پالا بھی پھر میرے بندے نے جب میرے بندے نہ تسا باغ اجاڑیا میرے بندے دے دل دے باغ دا پھل توڑیا میرے بندے نے تانوں کچھ بھی نہ آکھیا اللہ سجا کیا دی مادا پالا میرے بندے نے اس ویلے کی آکھیا دی اللہ تیرے بندے نے تیری بندی نے آکھیا الحمدللہ اللہ کا دتا مال سی اللہ نے لے لیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تیرے بندے نے صبر کیتا اللہ جواب دینا ہے میرے فرشتوں ابن عبدی بیتن فی الجنت میرے اس بندے لی جنت اندر گھر بنا لیا فرشتے بناؤ لگ پے نے یہ بننا جانا ہے بن جانا ہے سونے چاندیاں موتیاں کا گھر تیار ہو جانا ہے اللہ تیرے بندے کا گھر بن گیا ہے حکم ہوں میرے اس بندے کے گھر کے بوہے سے لکھ کے لا دیو ہاں بیٹھو یہ گھر اس بندے کا جس بندے نے اپنے دل کے باغ کے اجڑ میں آخیا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون چھوٹی جی بات نہیں یہ بچوں والوں کو پتا اج کے بچے یہ بچے نہیں ماپیا کے ماپے کیوں جی بند کہہ رہے اکھا جو آنسو بڑھتے نے کہ ذات تار روندے تے حالوں بے حال ہوندے نے کہ ساڈیاں منگا امیداں دا باغ اجڑ چلیا اور زندگی دا ساتھی رفیقہ حیات اکھیاں جو آنسو گرا کے بلک دیے پئی
مینو سہاگن بے سہاگ بنا کے زندگی رلا چلیا، یہ انہیں پتا جی روزہ اللہ کسی بھی رلائے۔ میں سلمان کا کامر بہت ہو گیا، اکھا دے آنسو تھم دے نہیں، نبی پاک کی خدمت اندر حاضر ہے۔ اللہ کے نبی میں کی کرا، تسی فرما دیو پس دیو صبر کرو پر خبر آؤں نہیں۔ حضور فرماتے نے دعا کیتا کرو، دعا سے سن لی، لیکن نے اللہ کے نبی ایوب کا ساتھی ملنا محال ہے۔ حضور فرماتے نے رب کے دربار اندر کمیاں بھی نہیں، حال ہی ہے لیکن وہ مالک اللہ دعا کی دسی، اللہ ماجر فی مصیبتی اللہ تم سے بڑا آیا ہے، سلما سے بڑا ہویا ہے، ربا زندگی کا ساتھی گوایا ہے، پر تیرے خزانیاں میں کمی بھی کوئی نہیں، ربا ابو سلما جیسا ساتھی ملنا محال ہے۔ اللہ نے آخیا نبی بندیے جے تو دکھ بڑا بڑا دیکھا میں سکھ بھی بڑا بتا سکتا، تو ابو سلمہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکی، آ میں تینوں محمد یا عطا فرما دیا۔ پھر سلمہ کا رکاب نہیں رہا ہوا، اللہ کسی نے دکھ بھی بکھائے نام ملک دیے پی بچاری، سرانے گئے کے ہڑکوڑے بھر دیے پی ہے، میرا سر کا تاج اڑ گیا، میں کہ نہیں جڑا سمجھے اللہ یہاں بھی کہتے یہ بھی ایک بڑا رشتہ ہوتا ہے، میرا رشتہ نہیں تو بڑی بڑی عبادت ہو۔ حضور فرماتے نے جیڑی بی بی 5 وقت دیا نمازاں پڑھتی رہے، روزے رکھتی رہے، گھر والے راضی رکھے، سوچا بلہا باب جنت سمانیا، ربے دے جنت دیکھے ہوئے ہر ویلے کھلے رکھتا ہے، سارے تد کھول لینا یہ آشات جدو چاہے چاہے جو نہیں رکھ جائے، سارے تد کھول لینا یہ آشات جہے دروازے چاہے جنت اندر چلی جائے، گل چھوٹی جی نہیں کہ جو اپنی مرضی چلائے۔ حضور فرمانے لے امراۃ بات تو بی بی جو ایک دن یا رات گزارے ساتھ تو گھر والا وہ ناراض ہے، کنی دیر ناراض ہے، ایک دن ناراضگی لگیا ایک رات روتے لگ گئی، فرمایا لعنت علیہ الملائکہ تو رب سارے فرشتے بیوی کے لعنت پاندے نے تے فرمایا وقالت اس بندے دیاں جس بندے نو بیوی نے گھر والی نے ناراض کیتا ہویا ہے، اس بندے دیاں جنت والیاں بیویاں نو بھی پتا چل جاتا ہے، جنت وچ بیٹھ کے بدعا کردیاں نے بدعا دے الفاظ سنو آدیا نے گیا کرنا نی تیرا کھ نہ رہے، تو ضائع ہو جائے، تو مر جائے، یفارق یوشک ان یفارق کے لینا، تو کیوں ناراض کی بیٹھی ہے، تینوں کی پتا ہے کی قدر دا، یوشک ان یفارق کے لینا، تیرے کو چند دنوں کا مہمان ہے، ساری عمر ساڈے نال لگاؤنی ہے، ایک بندے کو ناراض کرنے والی تیرا کھ نہ رہے۔ جس بیوی سے لانتا پور فرشتے یہ بددعائی کر جنتیاں دسو رہے گا تک جے کرے تابعداری تے جنت دے کھلال ہے، جے کرے ناراض تے اپنے لیے جہنم دے بوئے کھلال ہے۔
تے فرمایا گھر والا خیارکم نسواں، فرمایا دنیا وچ چنگے تے نیک بندے بتھیرے ہوندے نے، چوکھیاں نمازاں پڑھن والے بھی چنگے ہوندے نے، چوکھے روزے رکھن والے بھی چنگے بندے ہوندے نے، سال بسالے حج ڈبل حاجی بن والے بھی بندے چنگے ہوندے نے، سنگے خیراتاں کرن والے بھی بڑے نیک بندے ہوندے نے، پر انہاں ساریاں وچوں چنگا بندہ جڑا زنانی نال چنگا وہ سمجھا روزے رکھ لے تے بس میں جنت اللہ برا جی ذمہ داریاں بڑیاں ایویں نہیں، رسول اللہ نے فرمایا، حضور فرما دے رہے نیکیاں تے بڑیاں نے پر سارا تو وڈی نیکی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سارا تو وڈی نیکی کسے نال تعلق رکھنا ہے، لگاؤ رکھنا ہے، پیار محبت کرنے واسطے، تے ناراضگی ہے تے ناراضگی بھی رب نو راضی کرنے واسطے۔ تے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بھرا بلا وجہ دے وچ کوئی شرعی عیب نہیں، شرعی جرم نہیں، شرعی غلطی نہیں، صرف اپنے انتقام دی اگ بجھاؤ واسطے ناراضگی رکھدا ہے، تے فرمایا 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھدا ہے، فماتا پھر مر جاندا ہے، داخل النار گیا جہنم، انہیں بہن رسائی، انہیں برا رسایا، انہیں چاچا رسایا، انہیں ماما رسایا، انہیں پھوپھی رسائی، انہیں خالہ رسائی، پوے ماں رسائی تے پوے باپ رسایا، بہن رسائی تے پوے برا رسایا۔ جس بندے نے کسی بھی بندے نو رسایا، ایک اور بھی یاد آ گئی ذکر کرتا جا، حضور فرماتے نے مجلس لگی ہوئی ہے، آپ ارشاد فرماتے نے میری مجلس اندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی مجلس اندر وہ بندہ بیٹھا نہ رہے جنہیں کسی اپنے بھرا نو بہن نو رسایا ہوا ہے، انہیں اسے نال روسا پایا ہوا ہے، یہ ساری پری مجلس میں ایک بندہ ہو گیا۔ اچھا جی یہ میں بھائی بیت اللہ جی اج اعلان کر دیا بندے پائے گا، بندہ رہی کوئی نہ، غلط نہیں آتا میرے برا، بندہ اتنے رہی کوئی نہ تو سارے چاپے پائے اراد ہوا جی نے کسی بہن برا نو اپنے عزیز نو رسایا ہوا ہے، وہ میری مجلس میں اٹھ کے چلا جائے، ایک بندہ اٹھیا تے اٹھ کے باہر نکل گیا، انہیں پھوپھی نو رسایا، پھوپھی کو گیا جا کے معافی منگی، پھوپھی نے راضی کیتا تے پھوپھی آدھی ہے پترا میں راضی ہاں پر کے دس اج تک تو میرے گھر قدم نہیں پایا، جس میں پھوپھی یاد آئی، اد کردا پھوپھی جی نبی پاک مسجد وچ بیٹھے ہوئے نے، آپ نے اعلان فرمایا جہے بندے نے کسی اپنے عزیز نو رسایا ہے وہ میری مجلس اٹھ کے چلا جائے، پھوپھی آندی ہے پترا میں راضی ہے پر نبی پاک کو پوچھ کے آ کسی نو رسان والا ایڈا بھڑا ہے کہ نبی پاک کی مجلس بیٹھ گئی لائق نہیں، جا پوچھ گیا، صحابی واپس گیا، جا کے نبی پاک سے پوچھا، عرض کی تھی السلام علیکم حضرت جی میں پھوپھی رسائی تھی، سنا کر کے آیا ہے، میں پھوپھی نو راضی کر کے آیا، پھوپھی آندی ہے پترا میں راضی ہاں پر پوچھ کے آ نبی پاک کو کیوں تینوں مجلس وچوں کڈیا ہے، حضور فرماندے نے اللہ دیا بندیا میں تینوں اس گلے مجلس قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شافی معاشر محمد مصطفیٰ رحمت الہی تو معلوم ہو جائے تیرے ایک پیر پر آگ رسان والے کی وجہ تو میری مجلس نہیں، اس گناہگار پاپی کی مجلس نہیں، سردار انبیاء دے سردار دی مجلس ہے، وہ معصومہ دے امام دی مجلس ہے،
وہ شافی معاشر محمد مصطفیٰ کی مجلس ہے، اور جہنمیاں نو چھڑا کے جنتی بنان والے کی مجلس ہے۔ مدینہ منورہ دی مسجد نبوی جتھے ایک نماز پڑھیا 50,000 کا ثواب ملتا ہے، اس مسجد اندر مجلس ہے۔ لیکن یہاں ساریا خوبیاں کے باوجود اس مجلس اندر، اس مسجد کی مجلس اندر اگر ایک بندہ کسی بھرا ناراض کرنے والا تے ساری مجلس سے رحمت کی بوند نہیں ڈگتی۔ اور عبدالرحمانہ تیری مسجد اندر، تیری مجلس اندر سارے رسان والے ہو تے بوند کنے پے گی؟ رات میرے بادشاہ کی پا رہی۔ ہاں فرمایا ون بوزو فلا، یہ ناراضگی ہے رب واسطے ہو سکتی، ذات واسطے نہیں، ذات واسطے ہاں بات دور چلی گئی، میں بہت کچھ حل کرنا سی کر رہا تھا، اکھیاں جو آنسو بنا لیے پئی، میرا سر دا تاج رڑ گیا، میرا تاج روڑ کے زندگی رلا گیا، ادھر برا روندے نے پے ہے ساڈا بازو ٹوٹ گیا، یہ ہوئے ہوں دیکھنی برا بات ہوں اور کبھی اج کے نظر نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ، شاید کوئی ہو دے کدھر پہنا ٹیکا مار مار کے اکھیاں چ میر وگا دیا نے پیا، ہے ویر جدائیاں دا تیر لا چلیا، کدھر گلاب دیا پتیاں جیسیاں بلڑیاں پھس پھس کے روندیاں نے پیا، ہے بابل یتیم بنا چلیا، اج بابل یتیم بنا کے گلیاں وچ رلا چلیا، ساڈیاں سراں تو شفقت کا سایہ ہوتا چلیا، سب دیا اکھیاں جو آنسو وگدے نے پے، پر کسی دیا اکھیاں بھی ترس نہیں کیتا جاندا، نہ ماپیاں دا باغ اجڑن تے ترس کیتا جاندا ہے، نہ سہاگن دے بے سہاگ ہون تے ترس آوندا ہے، ایک مظلوم موت آئے نہ کسی دے سر دا تاج رڑ جان دے ترس کر دیے، نہ یتیماں بچیا دے یتیم ہو کے رل جان دے ترس کر دیے۔ میں کہنا میرا تہاڈا رونا تے درکنار ایتھے امام الانبیاء سید ملد آدم دیاں اکھیاں جو آنسو وگدے نے پے، بلک بلک کے اکھیاں جو آنسو بگا کے زبان نال بھی پکار دینے پہ، ان لیل تدمعو بجڑے ابراہیم 9-10 مہینے کا بچہ لگتے جی ابراہیم اللہ کو پیارا ہو گیا، اکھیاں جو آنسو وگ پے، فرماندے نے اللہ کے دربار اندر زبان کھل جاتی ہے کہ پیکرے صبر صبر دیا آواز سنان والوں کی زبان کھل جاتی ہے، یاد کرتے ہیں ان العین تدمعو، میری اکھیاں جو آنسو وگدے نے پے، والقلب یحزن، میرا دل دلدا پیا ہے، پر اس گل کے باوجود لا نقولو الا ما یرضی ربنا، بچڑے ابراہیم بے شک میری آنکھیاں وگدیاں نے پیاں، میرے کردا پیا ہے محمد مصطفیٰ کا کلیجہ پھٹدا پیا ہے، پر یہ کے باوجود میں زبان تو بے صبری دی ایسی گل نہ کرے گا کراں گا جس نال میرا رب رس جائے، پر صدمہ ایڈا ہے غم ایڈا ہے ابراہیم، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بجڑے ابراہیم میری اکھیاں کیوں نہ روڑ، میرا دل کیوں نہ گرے، کلیجہ کیوں نہ بڑھے، تیرے جدائی دا دکھ چڑھیا نہیں جانا، ان اکھیاں دا رونا ہے نہ آنسواں دا وجنا چھوٹی جی بات نہیں، پر ترس اللہ تے گل ایک ہور یاد آ گئی، رونے اپنے
کیوں جی؟ جے ماپے روندے نے تے کماؤ پتر نہ رہا، جے بیگم روندی ہے تے زندگی دا ساتھی نہ رہا، بھرا روندے نے تے ساڈا مددگار گیا، بھੈਣਾں روندیاں نے تے بھرا دی شفقت اٹھ گئی۔ اب تے کردا کون ہے بھੈਣاں دی شفقت؟ اللہ بڑا حضور یہ فرمایا بچے روندے نے تے اپنی یتیمی نو تو کیویں آپس فرماتے نے آپ اپنے فائدے نو روندے رون والے، آپ اپنے فائدے نو روندے رون والے، اس کا درد نہیں مول کسی نو روندے لوگ جو سارے جدید رکاشی میں اپنے دوست کی بیمار کرسی واسطے گیا تے میرا دوست میرا برا آخری دما پیا ہوا ہے، میں تے بیمار کرسی کر گیا تو وہ زندگی کے آخری سانس نے میں بھی وقت پہ پہنچ گیا، اہلون دے چاروں طرف وہ اہلو یار بیٹھے ہوئے نے، نظر ہے اپنے ماں باپ وال ویکھدا ہے، روندے ماپیا پوچھتا ہے یا احمد یا احمد شفیقہ، اے شفقتاں دے نال لڑان والی مائے ابا جان روندے کیوں پے ہو؟ تے جواب دے نے نبی لے فراق کا وما نہ جہاد بعد کا بچڑیا روئیے نہ لگی کریے، ساڈا کماؤ جوان پتر جانا ہے دیا بچڑیا تیری جدائی دا سارا دکھ جڑیا نہیں جانا۔ چپ کر گیا، منہ پر تاکہ دوجے پاسے لینا ہے، رفیقہ حیات روندی ہے پئی، بیوی دے اکھاں چوں آنسو وگدے نے پے، پوچھتا ہے معلوم کی کہ اللہ کی یہ بندی ہے تو کیوں رونی پئی ہے؟ وہ پہلے نالوں بھی زیادہ پس لیندی ہے، آندی ہے میں رواں نہ تے دس کی کراں، میری زندگی رلا چلے آئے در بدر دھکے کھاندی پھرانی، دھکے اللہ نہ کھوائے۔ ایک جگہ تے رسول اللہ فرماتے سن السائی علی الارض والمسکین کسائی فی سبیل اللہ، بیوہ زنانیاں کی مدد کرنے والا رب دی راہ کی جہاد کرنے والا نال اونچے درجے رکھتا ہے، بیوہ ہو جان والیاں نو سہارا دین والا فرمایا کل کائے نے ساری راتی تہجد پڑھن والے ہر روز روزے رکھن والا نالوں بھی اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ دیا بندیا میں کیوں نہ رہا، دوسری طرف منہ کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم جہاں بچیاں وال ویکھ کے آپ بھی اکھاں چوں آنسو وگا لینا ہے، تے پوچھتا ہے یا معاشر الیتاما، تھوڑی دیر بعد میرے یتیم ہو جان والے بچڑے ہو مایوسی تم کیوں روندے ہو پے؟ بچے بھی دستے نے فراغ کا یا بانا ابا جان سانو جدائیاں دا تیر لا چلے ہو، یتیم بڑھا کے گلیاں وچ لا چلے ہو، روئیے نہ تے کی کریے؟ آندا ہے کہ دونی ذرا مینوں سہارا دے کے بٹھا دیو، گھر والوں نے سہارا دے کے بٹھا دیتا، پیچھے ڈولا دیتا تے بیٹھ جاتا ہے، اکھیاں جو آنسو بہاندا ہے، سارے مخاطب کر کے فرمانا ہے کلکم یبکی لدنیا ہو، میرے تے رون والے ہو، سارے اپنے دکھاں نوں روندے ہو، جے ماپے روندے نے تے کماؤ جوان پتر چلے آئے، جے بیوی روندی ہے تے اس گلے کہ زندگی کا ساتھی سہارا تم چلے آئے، بچے روندے نے تے اس گلے باپ کا آیا چلے آئے، اما فیکم میں ابکی لما یلقانی فی التراب، کاش کوئی میرے واسطے اس گلے روندا قبر اندر جا کے مرا دن کی ہے ڈیرا لا کے میرا کی حال ہوئے گا،
اما فیکم من یبکی ان بصارت منکر ونکیر، کوئی اس گلے روندا کہ جدوں قبر اندر منکر نکیر اٹھا کے بہا لیں گے تے میرے اگے اپنا سوال ڈال لیں گے، میں کس طرح سوالاں دا جواب دیاں گا، صحیح دیاں گا کہ غلط دیاں گا۔ اما فیکم من یبکی للوقوفی بین ید اللہ ربی، کاش کوئی میرے واسطے ایک گلے روندا میدان حشر میں جدوں رب کے سامنے کھڑا کیتا جاؤں گا، میری زندگی کی نیکی تے بدی میرے سامنے پیش کر دی جائے گی تول تول کے، میریاں نیکیاں بدلیاں دے بدلے دیتے جان گے۔ اما فیکم، کاش تہاڈے اندر کوئی میرا جدا خیر خواہ بھی ہوندا، ایک ایسا ہی ہوندی ہے۔ اس سے جب رسول اللہ نے فرمایا سی اذا دعوتم علی المیت، جدوں کسی مردے دا جنازہ پڑھو تے خلوص نال دعا کرو، وہ تہاڈا محتاج ہے، انہوں تہاڈی ضرورت ہے، انہوں تہاڈے تعاون دی، تہاڈی مدد دی، تہاڈی نصرت کی ضرورت ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی ينزل على المیت بدعوت الاحیاء مثل الجبال، جیوں بخشدیاں دعائیں نال اللہ مردے تے پہاڑاں کے بیٹے اجر کے بدلے نازل فرماتا ہے۔ میرے مرن تے رون والے تسی تے اپنے مطلب نہیں روندے ہو پے، اللہ تے مرنا آخر آدھے اور میلا نان آتا یرید المرو یرید المرو یوتا بلاہو فیاب اللہ الا ما یشاء، تیرا تے دل نہیں کرتا جانے تو تے یہی ایسو عشق کی زندگی ہنڈاندا رہو، پر پرا ہونا وہ اجے رب نے کرنا۔ یرید المرو فی الدنیا خلودا، یرید المرو فی الدنیا خلودا، خلود المرء فی الدنیا محال، تو تے چاہنا کہ ہمیشہ ایتھے جیوندا رہواں، زندگیاں لگاندا رہواں، پر کسی بھی بندے کا ایتھے جیوندا رہنا محال ہے۔ جے کوئی جیوندا رہ سکدا کوئی رہ سکدا تے فرمایا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ بھی عربی دانند ہے۔ الا انما كانت وفات محمد، الا انما كانت وفات محمد دلیلا علی ان ليس للہ غالب، جے رب نے کسی کو جیوندے رکھنا ہوندا اپنے حبیب محمد نوں کبھی موت نہ دیندا۔ اے اس رب کے انہیں اپنے وحدہ لا شریک بن لئی اے کام کیتا، ان چاہتا میرا رب بھی یہ عربی شاعر کے مطابق کہ رب نے اگر نبی پاک نال یہ برتاؤ کیتا، اے گل دسن واسطے کیتا کہ کل من علیہا فان، ہر بندہ ایسے فانی ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تا فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر ویکھ جس کا جانا وہ نہیں بنایا جی، مہینہ سارا لنگ گیا برا جی، سارا مہینہ لنگ گیا۔ اللہ اتنے رحمتاں دے خزانے لٹائے گئے، بادشاہ کی دولت بکھیری گئی کہ جہنم تو آزادیاں میں اعلان کیتے گئے، سورج کے ڈبوں کو لے کے سورج چڑھ تک ایک اعلان ہوتے رہے، یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار،
ਦਿਨੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰੱਬਾ ਕੀਤੀਏ ਵਫਾ ਤੋਂ ਲਗਾ ਉਹ ਪਾਪੀਆ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦੇ ਬਲਗਾ ਜ਼ਨੂਬ का समार समाए तेरे पापा दे गुनाह दे तेरा आसमान की छत ना जा लगन फिर तू आके रब्बा माफ कर दे वफा तो लगा वाला बानी मैं सारे माफ कर देगा मैनू परवाह किते भी नहीं इसे गले रसूलुल्लाह फरमाते ने मन नजरा का रमजान जिन्हें रोजे का महीना पालिया वाला यूसर लाहू फिर रब सोना ना तुहारिया मता ओ पापिया फिर जिंदगी च केड़ा मौका आएगा जदों तेरा सोना टूटा जाएगा मन अदरा का रमजान एडा जी महीना पारिया लम युग पर लाऊ फिर तू अपना आप रब कोलों ना बख्शवा लिया मता तेरे तू चंगा तेरा मौका आएगा अल्लाह साडे पाप माफ अल्लाह साडे थोड़े तो दे अल्लाह तेनू कर बदकर हजरात शोहदाए हदीस शहीद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तकरीर आप दावत कुरान और हदीस चैनल से समाप्त फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान और हदीस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।